سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ نگار خان صاحب۔ جی ہاں، خان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کل ہوا رات کو اور ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ہمارے لوگ اعتماد نہیں کر رہے اور بے اعتمادی ہے اپنی جرنیلوں پہ، اپنی گورنمنٹ پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم، آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے چینل کے تمام سبسکرائبرز کو اور سامعین کو میرا سلام۔ اور آپ کے سوال کا بڑے آسان لفظوں میں جواب دینا پسند کروں گا کہ جو حالات بنا رکھے تھے ہمارے سیاستدانوں نے اور اسپیشلی ہمارے جرنیلوں نے اپنی پروفیشنلزم کو چھوڑ کے نان پروفیشنلزم سیاسی معاملات میں مداخلت نے ان کے اوپر جو ایک اعتماد ہونا چاہیے تھا بالعموم ہماری عوام کو بحثیت کو، وہ اعتماد متزلزل تھا۔ لیکن میں شکر گزار ہوں ہمیشہ 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 سے بھاجپا بی جے پی پارٹی کا کہ جب بھی پاکستانی قوم اپنی متعین کردہ راہوں سے اتری اور اپنی منزل سے جب بھی اس نے اپنا سفر منزل سے ہٹ کے کرنا شروع کیا تو بھاجپا نے ان سوئی ہوئی قوم کو جگانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جیسے کہ آپ کو یاد ہو 1998 کے دھماکے، پھر اس کے بعد 2019 میں جو انہوں نے یہ ایک اسٹرائک کی تھی، اس طرح سے پھر قوم کو متحد کیا۔ اور ابھی جو میری قوم پنجابی میں، بلوچی میں، سندھی میں اور پٹھان میں جو ایک بٹی ہوئی تھی، تقسیم تھی، میں شکر گزار ہوں مودی صاحب کا کہ انہوں نے پھر اس قوم کو ایک جھنڈے تلے اور ایک نقطے پر پھر ایک دم سے یکجا کر کے اس قوم پہ احسان کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی فوجی جو تاریخ ہے، چونکہ یہ پاک برٹش پاک انڈیا کی جو فوج ہے یہ انڈین آرمی کے بطن سے پیدا ہوئی، دونوں بہنیں ہیں۔ ماں سوتیلی تھی تو اس کی جو دو آگے سے بیٹیاں ہیں، ایک انڈین آرمی کہلاتی ہے، ایک پاکستان آرمی کہلاتی ہے۔ بے شک سوتیلی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہی ہیں یہ آپس میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اگر آپ اس کو مکمل 1947 سے اس کا تجزیہ کریں تو سر جب پاکستانی قوم تفرقے کا شکار ہوئی، جب پاکستانی قوم لسانیت کا شکار ہوئی، جب پاکستانی قوم قومیت میں بٹی، تو ہوا کیا کہ یہ جو انڈیا اور باقی اسپیشلی میں اسرائیل کا ذکر کرنا اس وقت مناسب سمجھوں گا کہ انہوں نے اس ٹائم کے اوپر ہی آ کے زک پہنچانے کی اپنی سی کوشش کی۔ آپ 65 کی جنگ کا کارن دیکھیے، اس کا ریزن دیکھیے، تو قوم بٹی ہوئی تھی اور حکمران کون تھا؟ ایک غیر سیاسی فوجی حکمران پاکستان پہ حکمران تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے جب انہوں نے اٹیک کیا تو یہ پھر ایک قوم بن گئی۔ آپ دیکھیں کہ قطر میں بٹی ہوئی تھی لیکن پھر مداخلت اس قدر تھی کہ پھر ہمارا بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 88 میں جو انہوں نے ریاض صاحب کے ہوتے ہوئے جب سیچن کا معاملہ کیا تو پھر ان کے پاس رپورٹ یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ اس وقت حملہ کریں تو یہ قوم اس قدر تقسیم ہو چکی ہے کہ یہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ برکت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس کلمے کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے یہ تقسیم شدہ قوم پھر ایک جھنڈے تلے، پھر ایک قومیت کے تلے متحد ہو کے اور دشمن کے دانت کھٹے کرتی ہے۔ اور میں اس جواب کے حالانکہ جو کہ فارسی جواب میں کہوں اگر بہت محتاط اندازے سے، تو پاکستان نے اٹیک نہیں کیا بلکہ پاکستان واز انڈر اٹیک لاسٹ نائٹ۔ ہمیشہ دشمن نے سوئی ہوئی قوم کو سونے کے ٹائم میں انہوں نے حملہ کیا، لیکن اس کو جو زندان شکن جواب ملا ہے الحمدللہ، میں تو کم از کم اتنے دور ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے مطمئن ہوں کہ یہ جو سوکھی روٹیاں عوام کو کھلا کے جو عیاش پرستی میں یہ پڑے ہوئے تھے، ان کو جگانا بہت ضروری تھا، اور ان کو قدرت نے موقع دیا کہ روٹیاں حلال کرو، روٹیاں حلال کرو۔ قوم نے پتھر باندھ کے پیٹوں پہ تو آپ کو جو ہے آپ کو پالا ہے، آج آپ حلال کریں۔ اچھا خان صاحب، سوال یہ ہے کہ مارے تو غریب ہی گئے اور وہی لوگ مارے گئے جو پہلے یہ ہمارے جرنیل ان کو مارتے تھے، ہمارے سیاستدان مارتے تھے، اب انڈیا نے مارا، تو اس میں انڈیا نے کون سا کمال کیا جی؟
سر بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. جنگوں میں تو ہمیشہ ہی نا سر سب سے پہلے تو نیچے گراس روٹ پہ غریب عوام اور کسان پٹتا ہے, کیونکہ یہ بارڈر کے دونوں اطراف کسان ہوتے ہیں. ان کو تو حکومت خود سپورٹ کرتی کہ ادھر کھیتی باڑی کرو, سب سے پہلے تو پیسے یہی ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ جب اپنوں کو مارتے ہیں تو اس کا کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا. ابھی غیر کے مارنے سے کم از کم یہ رسپانس تو ملا نا ہمیں کہ ایک ہمیں موقع ملا قدرت کی طرف سے. جو کچھ یہ 3 4 5 سال 7 سال سے, یا بلکہ کہہ لیں آپ 2000 سے لے کے آج دن تک مشرف سمیت جتنے جرنیلوں نے گندگی گولی ہوئی تھی اس قوم کو, تقسیم خود کر رہے تھے, تو آج موقع دے رہی ہے قدرت ان کو کہ ایک باہر سے آ کے ایک وہ غیر قوم جو 2000 سال جس کی تاریخ ہے کہ وہ غیر قوموں کی تسلط کا شکار رہی, 1947 میں وہ آزاد ہوئی, اگر وہ آ کے مارے گا تو وہ مار تو نہیں نا قبول سر. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا ہے نا, دیکھیں جی مختصر کریں کہ ابھی قوم ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے جی کہ ہمارا کوئی لینا دینا, فوج سے ہمارے اپنے متعلق مخالفت اپنی جگہ, لیکن بحثیت قوم پاکستانی ہم, پی ٹی آئی نہیں, بحثیت پاکستانی ہم ایک ہیں. اور جو بہت پاکستانی کرتے تھے, مجھے تو نواز شریف صاحب پہ ابھی شک ہے کہ کہیں دہلی نہ چلے گئے ہوں, اور ہاں دہلی سے ہی برآمد ہوں گے, اور انڈیا والوں کو بھی تیل ہاتھ لگا جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہے یہ میاں شریف صاحب کے بیٹے دہلی گیٹ ہی نہ بیچ آئے کہیں وہاں بھی جا کے. سچی بات ہے, میں انڈیا والوں کو خبردار کروں گا ادھر نہ آنے دینا اس کو. اچھا, سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ مریم کے کہنے پہ یہ حملہ ہوا ہے, یہ سارے جو ہے ایک ڈرامہ کہہ سکتے ہیں آپ. اور تو ٹوپی ڈرامہ, جی آپ بھی پچھلے دنوں یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرامہ چلے گا ایک. سر میں تو آج بھی یہی کہہ رہا ہوں, تھا ٹوپی ڈرامہ. لیکن آپ یہ دیکھیں مشرف صاحب کے ساتھ اشفاق صاحب نے کیا کیا تھا, آئی ایس آئی کے چیف تھے, ٹوپی پہنائی نہ کہ نہیں پہنائی, کیسے نکالا اس دیش سے, اس نے صدارت سے بھی ہٹایا, چیف آف آرمی اسٹاف کی چھڑی بھی لے لی اس نے. سر عاصم ملک بھی تو یہی کر رہے ہیں, اعظم ملک بھی تو یہی کر رہے ہیں. اسی کی وجہ سے تو اس کو اٹھا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک پرائیویٹ جاب دے دی ہے, جو ایک گریڈ 19-20 کا افسر ہونا چاہیے یا کوئی سیاسی بندہ ہونا چاہیے تھا جس کو یہ جاب ملتی ہے, یہ والی سیٹ ملتی ہے. تو سر بات یہ ہے کہ اندر سے جو فوج ہے وہ بھی پک گئی تھی, تنگ آ گئی تھی اس قسم کے ڈراموں سے کہ اپنی گنوں سے اپنی کلمہ گو بھائیوں کو جو ہے خون میں نہلایا جا رہا تھا. تو اچھا سر آپ یہ بتائیے کہ انڈیا کیا کرے گا, نے بڑا ٹائٹ دیا. انڈیا کرے گا رات کچھ اور, انڈیا تھوڑا بہت دیکھے سر لمیٹڈ جنگ کرے گا. سر ہوا یہ ہے کہ یہاں سے بھائی صاحب کی, آسم صاحب کی بلے بلے کرانی تھی, وہاں ان کے تایا مریم کے تایا کی بلے بلے کرانی تھی. تاؤ کی بلے بلے ہونے کے بجائے پھکے پھکے ہو گئی ہے. اب گایا تو گھبرائے ہوئے ہے, مودی انکل گھبرائے ہوئے ہیں, مریم کے انکل گھبرائے ہوئے ہیں, مریم کے تایا گھبرائے ہوئے ہیں. تو مریم کو چاہیے کہ ابا جی کو بھیجے دہلی, جو کسر رہ گئی ہے تو وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب پوری کروا دیں گے نا. نہیں تو یہ بتائیے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی کوئی تیز جنگ نہیں ہوگی, بس ہلکی پھلکی موسیقی چلے گی. جی, اور سر مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ اب یہ رسپونڈ بھی نہیں کریں گے, انہوں نے کوئی جوابی حملہ نہیں. یہ تو اس نے کہہ دیا نا, خواجہ حسن نے کہہ دیا نا کہ اگر آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. تو سر پھر کیا ہے, پھر نورا کشتی یہ نوری نت تے مولا جٹ نہیں ہے تو پھر کی ہے سر. پہلی ایپیسوڈ ہے تو یہ نہ ہوئے کہ اس پہلی ایپیسوڈ سے ہی پوری کس طرح خلاص کر دیں. پھر کہیں جناب سفید جھنڈے لہرا دیے, ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب سفید جھنڈے لہرا دیے جائیں, کتنے کتنے اپنا کام آئے ہوتے اسلام پیش کر دیں. آپ سمجھتے ہیں, سارے کنجرا والے آپ سمجھتے ہیں کہ 5 پلین گرے ہیں وہاں پہ, 3 گرے ہیں سر. انٹرنیشنل میڈیا ابھی تک 3 کا بتا رہا ہے. ایک اخنور کے پاس گرا ہے اور 2 جو ہیں کشمیر میں گرے ہیں. ایک سکھوئی ہے, میں ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا, میں نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی ٹرائی کی ہے, کوئی جاننے والے محبت کرنے والے انڈیا میں بیٹھے ہیں تو ان سے پتا تو کیا جائے کہ کیا واقعی تمہارا. ان کو انڈیا کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کا ملبہ اور پائلٹ وہ مل نہیں رہے ان کو ابھی تک. تو پھر یہی ہے کہ سر اگر ایسا ہی ہے تو پھر پکی کنفرم بات ہے جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹوپی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک بڑا سوال ہے, انڈیا کے پلین ادھر آئے نہیں, پاکستان نے پلین ادھر مار گرائے, تصویریں پاکستان کی میڈیا پہ آ رہی ہیں. سر دیکھیے ابھی جو ٹیکنالوجی تھی نا وہ بٹن کی ہے. آپ کا جو جہاز یہاں سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے 300 کلومیٹر اندر مار سکتا ہے ان کی جہاز کو, ان کی ایئر اسپیس کے اندر. یہ ہوئی ہے سر اس دفعہ. تو میرے جو مجھے جہاں تک خیال ہے کہ ان کی آپس میں ہائی لیول کے اوپر جس کو کہتے ہیں ہارڈ لائن پہ بات ہوئی تھی
کہ تھوڑے ہم کریں گے، تھوڑا تم کر لینا، ایک سپیس بناؤ اور یہ مسئلہ صرف پولنگ ہو لے تک وہاں تک سیدھا کرو. اور ادھر خان صاحب دوبارہ انگڑائی لے رہے ہیں ایز آئی سیڈ کہ جولائی اگست سپٹمبر خان ول بی رول ان پاکستان. اور وہ دیکھ لیں کہ اس کے آہستہ آہستہ قریب پہنچ آئیں کہ نہیں. آپ اپنے ایمان سے بتائیں حالات کیا ہیں. اگر یہ جنگ اگر پراپر طور پہ چھڑتی ہے نا سر، تو سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ خان کو فوراً باہر نکالنا پڑ جائے گا. کہ جنگ آگے نہیں لے کے جائیں گے. آگے جنگ لے کے جانے کا مطلب خان صاحب کی آزادی، خان کی آزادی کا مطلب ان چوروں کا خاتمہ بالخیر کی طرف آگے بڑھنا اور ان کا انجام ہو جانا. ہر جنگ کیسے آگے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. جنگ گلے کا ہڈی بن جائے گی آسم کہہ رہا ہوں آسم منیر صاحب کے لیے بھی، اور گلے کی ہڈی بن جائے گی مریم کے تایا کے لیے. اچھا یہ بتائیے، جو بڑا اہم اس وقت آپ سے میں سوال کرنے لگا ہوں، اگر مودی یہ جنگ آگے نہیں لے کے جاتا تو 5 پلین اس کے مارے گئے ہیں، 3 کی تو انڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ 2-3 پلینوں کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، تین کی. تو اس کے بعد مودی صاحب وہاں پارلیمنٹ میں جواب دے پائیں گے؟ سر مودی صاحب کا بھی خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے نا. میں آپ کو اسی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ مودی صاحب کا خاتمہ بالخیر بھی نزدیک ہے. اب اسی بات پہ تو مودی کے خلاف ہو جانی ہے قوم کہ تو نے کیا بھی کچھ نہیں. اور یہ دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں آرمی جو ہے وہ اس طرح ایکٹ نہیں کرتی جس طرح پاکستان میں کرتی ہے لیکن ایک لمٹ میں کرتی ہے اور پاکستانی فوج سے زیادہ افیکٹڈ پالیٹکس کرتی ہے. مودی چیختا رہا کہ حملہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ساڈے تے جہاز ہی نہیں ٹھیک، ساڈے تے ٹینک نہیں ٹھیک، سانو تے ایئر رول آیا. وہ نہیں کرنا چاہ رہے. انہیں پتا ہے کہ یہاں جو جرنیل بیٹھا ہے وہ تو اپنوں کی لال کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لیتا. 200-300 بندہ اپنا ہی پھڑکا دیتا ہے. وہ تو آدھا پاگل ہے. اگر وہ سیدھا ہو گیا ہماری طرف وہ تو 1 کا 11 لے گا. ویسے ہی وہ آدھا قرآن کا حافظ ہے. باقی وہ ان کو مار کے پورے حافظ کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر لے گا. ڈرتے ہیں آسم منیر سے. اسے پتا ہے پاکستانی پٹھانوں کو ڈرا لیا اس نے. تو 2000 سالہ جو ایک قوم غیروں کے نیچے تسلط میں رہی ہے وہ آسم منیر بھائی سے ڈرے گی. مجھے آج پہلی دفعہ آسم منیر بھائی اچھے لگے. اللہ ان کو خیر ہو. اچھا یہ بتائیے کہ ہماری بھی بچائی اور ان کی بھی. اچھا یہ بتائیں سر کہ سفید جھنڈا لہرا دینا، پہلے کسی ملک پہ حملہ کرنا، میزائل پھینکنا، لوگوں کو مارنا اور غریبوں کو مارنا، اس کے بعد کہنا جی ہم جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتے اور سفید جھنڈا آ گیا، تو وہاں پاکستان کیوں نہیں حملہ کر سکتا؟ جی کر تو سکتا ہے نا سر، کیوں نہیں کر سکتا. لیکن اب اگر حملہ کرتا ہے تو رئی ساکھ انڈین آرمی کی اور بالخصوص مریم کے انکل کی تایا ابو کی ختم اور تباہ ہو جائے گی. اور یہ بھی بھائی جان چاہتے ہیں آسم بھائی کہ یہ بھی نہ ہو. وہاں وہ بھی قائم رہے اور میں بھی قائم رہوں. اور میں ایک اور بات آپ کو خاص بتانے والا ہوں. یہ دیکھیں نا سر کہ اپنا دفاع کرتے ہوئے جو 5 گرا سکتے ہیں، حملہ کرتے ہوئے 50 گرانے میں ان کو ملیریا ہوگا یا ان کو کالی کھانسی آ جائے گی؟ نہیں. اور مجھے اتنا پتا ہے آسم بھائی نے صرف ایک آرڈر کرنا ہے کہ اٹیک تو انہوں نے نیچے والوں نے پورے زور شد و مت سے کرنا چاہیے تھا نا. ابھی آسم بھائی نے کریں گے نہیں نا. نہیں لیکن ابھی آسم بھائی نہیں کریں گے تو آسم بھائی بڑھ کے تو لگا رہے تھے نا کہ اگر حملہ ہوا تو ہم گھس کے ماریں گے، یہ کریں گے. وہ تو کل گھس کے مارنا چاہیے تھا نا سر. ابھی بھی یہ گھس کے ماریں گے. یہ جیسے ہی پی ٹی آئی والے باہر آئیں گے یہ گھس کے ماریں گے. کیوں نہیں ماریں گے؟ آپ دیکھیں آئے نا باہر پی ٹی آئی والے ان کو گھس کے ماریں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بھائی آسم بھائی ہیں، بہت نائس آدمی ہے، پروفیشنل آدمی تھا. پاکستانی سیاست نے اس کی تمام صلاحیتوں کے اوپر گرد ڈال دی ہے سارے زمانے کی اکٹھی کر کے. ورنہ اس جیسا پروفیشنل جو ایک صرف سپاہی کی حیثیت سے، ایئر مین کی حیثیت سے، ٹیکنیشین کی حیثیت سے ایئر فورس کو جوائن کرے اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ یہ جناب من آج چیف آف آرمی اسٹاف ہو اور پاکستان کے تمام جو کی آرمی کے جو پوسٹ ہیں اس پہ اس نے سرو کیا ہوا ہے. ایسا آدمی تو نصیبوں سے کسی آرمی کو ملتا ہے. لیکن پاکستانی گندے سیاستدانوں نے ان کی بھی تمام کی تمام جو ان کی صلاحیتیں تھیں زنگ لگا کے رکھ دیا. میں شکر ادا کرتا ہوں مریم کے تایا ابو کا کہ انہوں نے بھائی جان کے زنگ کے اوپر تھوڑا ریگ مال لگایا ہے
اللہ کرے کہ اگر وہ تھوڑا سا اور لگائیں تو بھائی جان اپنی جگہ پر آئیں اور اپنے کام کے اوپر توجہ دیں. اگر جیسی اس کام پہ توجہ دیں گے سیاست پہ توجہ ڈھیلی ہوگی. اچھا آخر میں خان صاحب کافی ٹائم ہو گیا. خان صاحب اس کو معاف کر دے گا, قسم باللہ خان صاحب معاف کر دے گا. آخر میں مختصر جواب آج جی شہباز شریف نے جی فوج کو اختیارات دے دیے. فوج کبھی ہماری اختیارات تو مانگتی نہیں ہے. سوال کر رہے ہیں بھائی جان, کیسا سوال کر رہے ہیں, مجھے ہنسی آ گئی ہے بھائی جان. خدا کا خوف ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے آخری اور پہلا کارٹون میاں شہباز شریف, چھوٹے بھائی مودی انکل کے, مودی بھائی جان کے. ارے بھائی جان کون سے اختیارات دینے تھے انہوں نے, ان کے پاس قلم ہی نہیں ہے سالوں کے پاس. تو بہت شکریہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے, کینچی ہے بس, یہ کاٹ سکتے ہیں اپنے ملک کی جو یکجہتی ہے اس کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں جڑوں سے. اچھا خیال رکھیں سر. میرا قوم سے صرف ایک سر, میرا آپ کی تو چینل کی توسط سے میں اپنی قوم کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے مزدوروں, میرے پیارے ٹیچروں, میرے پیارے مولویوں, خدا کا خوف کرو اور اپنے کام کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کاغذ کے جہاز بنا کے ادھر بھیجنا. تم اپنا کام کرو یار. یہ جو تمہارے پھوپا کل کرنا تھا آپ نے پروگرام, کل کرنا تھا تو وہ بتائیں مختصر 1 منٹ میں کہ کل کیا ہوا جو آپ پروگرام نہیں کر سکے. سر کل ایسا ہوا کہ یہاں ایسا ثانیہ ہوتا نہیں ہے. شاذ و نادر میں نے میری تو اپنی 12 سال لائف میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک انڈین بھائی ہیں ہمارے سردار, وہ بزنس کرتے ہیں یوزڈ فرنیچر کا اور گھر کی اپلائنسز کا, یوزڈ کا. تو سر ان کی شاپ پہ ہی ان کو 2 نقاب پوش, اب یہ نہیں معلوم نیشنلٹی پرتگیز ہے یا برازیلیر ہے یا افریقن ہے, لیکن گورا ٹائپ ہی یہیں کے لوگ, یورپین لوگوں میں سے, گاڑی میں آئے مسلح 3 افراد. ایک گاڑی میں گاڑی کو سٹارٹ کر کے بیٹھا رہا اور 2 نے نیچے اتر کے جو ڈائریکٹ شوٹ کیا سر, 3 گولیاں مار کے جگہ پہ ہلاک کر دیا. ایک لڑکے نے بیچ میں انٹرپٹ ہونے کی کوشش کی ہے اور وہ بھی زخمی ہو گیا. اور یہ جو ہے بہت بڑا سانحہ ہے سر, بہت بڑا سانحہ. ایسا ہوتا نہیں ہے یورپ میں, لیکن اس کے پیچھے یقیناً کوئی کاز ایسا ہوگا, ورنہ یہ یورپین اس لیول کے لوگ نہیں ہیں کہ سول معاشرے کے اندر, سولائز کنٹری میں رہتے ہوئے وہ اپنی ان جہتوں کو توڑیں اور ایک انسان کی جان لے لیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے کاز کے لیے, جو ہم اپنی فیملیوں کو یہاں سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے. ایسے کسی دھندے میں, کسی کام میں بالکل آپ اپنا ٹائم نہ ڈالیں جو آخر میں آ کے آپ کی فیملی کے لیے بھی دکھ اور تکلیف اور آپ کی قوم کے لیے بھی ایک گلے کی ہڈی بن جائے. تو آپ کے چینل کی توسط سے پاکستانیوں کے لیے پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. بہت شکریہ خان صاحب, ویلکم سر. اچھا جی, تمام جو پاکستان میں جو سیالکوٹ, لاہور, اسلام آباد ایئرپورٹس بند ہیں, لیکن یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ پلین آ رہے ہیں. پاکستان میں بھاری تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان جانا بھی چاہتے ہیں. کوئی دبئی, کوئی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یورپ, سعودی عرب وغیرہ. ابھی دیکھتے ہیں آنے والے 24 گھنٹے کے بعد کو پتہ چلے گا. کل تک میرا خیال ہے کہ یہ اگر آج رات کو دوبارہ حملہ نہ ہوا تو ایئرپورٹس وغیرہ کھل جائیں گے, اور پھر دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا. لیکن لوگ کافی پریشان ہیں اس وقت وہاں پہ جو دوسرے ممالک سے گئے ہوئے تھے. چینل کو کریں سبسکرائب, جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتاتے رہیں گے. ابھی یہ ٹوپی ڈرامہ کب تک چلے گا دیکھتے ہیں.